الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ انتہائی ایک افسوسناک واقعہ 2 سے 3 دن قبل جو ہے ہمارے شہر کنڈی میں ہوا کہ سوشل میڈیا پر حضرت کاتب وحی مقبول بارگاہ رسالت حضرت سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر ایک انتہائی توہین آمیز گستاخانہ کوئی تحریر تھی، کوئی پوسٹ تھی کہ جو شیئر ہوئی، اور ہمارے شہر سے چند افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے اس پوسٹ کو اس نیت سے شیئر کیا کہ گویا کہ وہ اپنی جذباتیت کا اظہار کرنے کے لیے دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ گویا کہ ہم نے جتنا علم حاصل کیا ہے اور لوگ اس سے ناآشنا ہیں، لہٰذا ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ واقعتاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان خطاؤں کے مرتکب تھے، اور وہ خطا پر تھے، گناہگار تھے معاذ اللہ، اور جو توہین آمیز یہ تحریر ہے گویا کہ شیئر کرنا ان کی تائید کرنے کے مترادف تھا۔ تو جب انہوں نے پوسٹ شیئر کی تو پوسٹ شیئر کرنے والوں کے آڑ میں چند ایسے افراد بھی شامل ہو گئے کہ جنہوں نے کمنٹ کیا، جبکہ ان کی یہ دینی مذہبی فیلڈ بھی نہیں تھی، اور ذاتی اگر ان کے مذہبی عملی کردار کو بھی اگر وہ خود اپنی ذات کی اکاؤنٹیبلٹی کر لیں کہ واقعتاً وہ کتنا اس پر جو ہے نا وہ مطالعہ کر چکے ہیں، کتنی دینی اور جو ہے نا شرعی اصطلاحات سے باخبر ہیں، کتنی ان کو علماء کی صحبت حاصل ہے، کتنی انہوں نے تاریخ پڑھی ہے، اجتہاد کے بارے میں وہ کیا جانتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فی زمانہ جو باغی کہنا بھی درست نہیں ہے، علماء یہی فرماتے ہیں کہ یہ باغی فی زمانہ جو اصطلاح ہے یہ بھی توہین کے زمرے میں آتی ہے، تو پھر باغی کا ویسے شرعن حکم کیا ہے، خارجی کا حکم کیا ہے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کا مقام اور مناقب اور ان کے مرتبے اور شان اور عظمت کے حوالے سے صحابہ کرام کے اقوال کیا ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں کیا ہیں، سرکار کی فرامین کیا ہیں، تو وہ انہوں نے اس سے جو نا قطع نظر سارے معاملات ہٹا کر گویا کہ وہ حضرت اہل بیت اطہار خصوصاً حضرت امام حسنین کریمن اور مولا علی مشکل کشا حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا اظہار کی آڑ میں دنیا کو یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں گویا کہ توہین آمیز جو پوسٹ ہم شیئر کر رہے ہیں یہ درست ہے معاذ اللہ۔ تو ہوا یوں کہ 2 سے 3 دن قبل انہوں نے پوسٹ گستاخانہ جب شیئر کی تو بہت سے اس کی پوسٹ کی حمایت میں کود پڑے، اور بہت سے یقیناً جو ہے نا وہ غیرت ایمانی کے جذبے کے تحت جو ہے نا بہت سارے مذہبی اشخاص بھی کمنٹ کرنے کے حوالے سے جب رد عمل میں آئے، جواب دیا۔ بعض یقیناً دونوں جانب سے عدم برداشت کا بھی مظاہرہ ہوتا ہے، یقیناً ایمان اس بات کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ صحابی رسول کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے اور علمی حوالے سے بندہ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے تو حتی الامکان دائرہ ادب میں رہتے ہوئے اور اصلاح کی نیت سے اس کی اصلاح کرنا ہی مقصود ہو تو اس کی اصلاح ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن جو معاملہ بگڑا وہ یوں تھا کہ پوسٹ شیئر کرنے والوں نے شیئر کی، ہٹ درمی پر قائم رہے، پوسٹ ڈیلیٹ نہ کی۔ جو سمجھانے والے لوگ تھے مذہبی چند اس میں افراد تھے، انہوں نے یہ سمجھایا بھی، چند دلائل بھی دیے، لیکن جو خام خواہ وہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ بنتے ہوئے جو ہے نا وہ پوسٹ کے اندر کمنٹ کے اندر جذباتیت ظاہر کرنے لگے، پھر وہ اپنے حساب سے دلائل، جبکہ نہ علمی ان کی قابلیت اور صلاحیت، اگر واقعیت میری ذاتی تجربہ بھی گزر چکا ہے کہ جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور 2-4 سوال کرتے ہیں تو پھر ان کو پریشانی ہو جاتی ہے، نہیں اس کے بارے میں تو ہمیں معلومات نہیں ہے۔ جب معلومات نہیں ہے تو پھر اتنے اس اختلافی موضوع کو چھیڑنا، اس پر جو ہے نا وہ اپنا خام خواہ کی جو ہے نا وہ فارم بھر کر جو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مصیبت کے اندر گویا کہ ڈالنا، یہ یقیناً جو ہے نا دانش مندی، عقل مندی کا نام نہیں ہے بلکہ انتہائی بے وقوفی، اور ایسا ہی ہوا کہ پھر جذباتیت اتنی بڑھ گئی کہ راستے سمجھ لو کہ بلاک کیے گئے، تھانے کا گھیراؤ ہوا، اور مذکورہ جو اشخاص تھے کہ جنہوں نے اس پوسٹ کو شیئر کیا اس کی حمایت میں کمنٹ کیے، اور معاذ اللہ کمنٹ بھی جو ہے نا پھر وہ توہین کے زمرے میں جب آئے تو قانون حرکت میں آیا، اور لوگ جوک در جوک جب جذباتیت کا اظہار ہوا تو ان 3-4 جو بھی اشخاص تھے جتنے بھی تھے تو بہرحال ان پر جو ہے نا وہ قانونی کارروائی کے تحت ایک FIR بھی لانچ کی گئی۔ تو فقط اصطلاحاً اور نصیحتاً آپ سے جو ہے نا وہ چند معاملات پر گفتگو ہے کہ اس میں 3 قسم کے طبقے تھے۔
नंबर 1 कि तौहीन आमेज पोस्ट को शेयर करने वाला इस नीयत से भी शेयर करता है कि गोया कि मैं इस लिखी हुई पोस्ट की मुकम्मल तायद और हिमायत करता हूं, उस अफराद को क्या करना चाहिए। नंबर 2, अगर दूसरा वो तबका होता है कि जो तौहीन आमेज पोस्ट को देखता है या किसी ने शेयर भी की है या उस पर गलत कमेंट कर रहा है और तौहीन आमेज तहरीर की हिमायत में लिख रहा है, माज़अल्लाह किसी सहाबी रसूल या वली कामिल की शान में गुस्ताखी और तौहीन उसकी तहरीर से जाहिर हो रही है, तो फिर वो पढ़ने वाला या देखने वाला उसका किरदार क्या होना चाहिए। नंबर 3, अगर मामलात इतने बिगड़ जाएं कि थाने और पुलिस तक मामला चला जाए तो फिर अहम तरीन जो काम होता है वो कानून का और कानूनी इदारों का होता है, पुलिस का होता है कि उन्हें किस किस्म का किरदार अदा करना चाहिए। नंबर अव्वल बात तो ये थी कि जो पोस्ट शेयर करते हैं वो अपने आप को ये देख लें कि वाकईतन हमने जो है ना वो तमाम तर तारीख इस मौजू पर पढ़ ली है, अगरचे उन्हें हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से लाख इख्तलाफात सही, लेकिन क्या उन्होंने हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की मनाकिब शान और अजमत के अंदर भी जिन उलमा ने कुतुब लिखी हैं, पहले तो उन उलमा की जो है ना वो सवाने हयात देखी जाए को कितने अजीम बुजुर्ग थे, किन किन अजीम तरीन मतलब ताबईन ने भी जो है ना वो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह के बारे में क्या लिखा है, फिर बुजुर्गान दीन अजीम वक्त के बड़े बड़े अकाबिर और किबार औलिया किराम ने हजरत अमीर मुआविया की शान और अजमत के मुतल्लिक क्या लिखा है, क्या उन्होंने ये सारे तमाम मामला पढ़ लिए, क्या वो ताबईन और यहाँ तक नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो दुआएं हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से थी क्या वो उन्होंने देख ली, इमाम हसन ने जो सुलह की क्या उसके सारे पहलू देख लिए, उस वक्त में हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु अक्ल और शऊर के साथ मौजूद थे, उन्होंने इस बैत की हिमायत की, क्या उन्होंने इस मामले को देख लिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो इमाम हसन की बचपन में जो पेशन गोई की थी उसकी जब तकमील हुई क्या उन हदीस को देख लिया, हजरत इमाम हसन की सुलह के मामलात को देखा, सुलह के बाद के मामलात को देखा, हजरत अली से जब इख्तलाफात का दौर था तो हजरत बाहिनी अहले बैत अतहार खुसूसन हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मौला मुश्किल कुशा और उनके मुतालिक हजरत अमीर मुआविया के ख्यालात इजहार और उनकी मोहब्बत, ये क्या सारे मामलात उन्होंने देख लिए। यकीनन मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन तमाम किसी भी पहलू पर उनकी नजर नहीं होती, फकत बाद ऐसे तौहीन आमेज मुकर्रीन खुतबा उनकी आइडियल बन जाते हैं कि उनकी चंद बातें सुनकर और फिर वो गुस्ताखाना पोस्ट शेयर करते हैं। तो मेरा उनसे मौदबाना और अदब के दायरे में रहते हुए और वार्निंग के तौर पर भी जो है ना ये नसीहत करूंगा कि इस तरह की अगर आप पोस्ट देखें और आपके जज्बात अगर उबर रहे हो और बर्दाश्त से बाहर अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करना समझ ले कि वो शैतान उकसा रहा है, तो बेहतर ये कि ऐसे मामलात में ना पड़ें, क्योंकि ये दीनी मामला है और मजहबी मामला है, सेंसिटिव इशू है, तो इसमें ना आपकी फील्ड है ना आपका इल्म है। तो खामखा अहले बैत अतहार की मोहब्बत का दावा करते हुए किसी सहाबी रसूल की तौहीन करना शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती। बहुत सारे इस पे जो है ना वो अगर कलाम करना चाहूं, बहुत सारी नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरामीन, खुद नबी कर हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस है आपकी जो है ना वो गोशगुजार कर देता हूं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि महफिल में हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हुम जो ना मौजूद थे, यहां तक हजरत अमीर मुआविया मौजूद थे, मौला मुश्किल कुशा हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम रदी अल्लाह अन्हु हाजिर खिदमत हुए। तो उस वक्त में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मुआविया क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो? तो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ने फरमाया कि यकीनन या रसूल अल्लाह जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मैं उस रब्बे करीम की कसम खाकर कहता हूं कि मैं मौला मुश्किल कुशा हजरत अली से बे इंतहा मोहब्बत करता हूं। अब जो इख्तलाफ रखने वाले जो जहन होंगे, यकीनन उनके जहन में ये शैतानी वसवसा जरूर आ रहा होगा कि अगर मोहब्बत थी तो फिर ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो उनसे यही गुजारिश है कि आपने जब दीनी मामलात को पढ़ेंगे, उलमा की सोहबतों में बैठेंगे, इन मामलात को परखेंगे, खारजी का हुक्म क्या है, बागी का हुक्म क्या है, फी जमाना बागी की इस्तिलाह तौहीन के जुमरे में आती है क्या, इस तरह की इस्तिलाह हजरत अमीर मुआविया की शान के लिए कहना शरन जायज है नहीं है, ये सारे पहलू, सारे मामला, तारीखी सारे औराक अगर आप देखेंगे उसके बाद ही आप कुछ कलाम कर सकेंगे। चंद एक हदीस अगर आपके जहनों से और कानों से अगर यानी वो टकराई और आपने दुनिया के सामने जो ना तूफान बदतमीजी का बाजार गर्म करने के हवाले से जो ना सोशल मीडिया का इंतखाब कर लिया है कि अम्मार तुझे बागी गिरोह कत्ल करेगा, इस तरह की मतलब कोई हदीस आ गई, उसका दूसरा जवाब तो है नहीं, ना बागी की इस्तिलाह का पता, ना बागी की शरई हुक्म का पता, ना खारजी मामलात के मालूमात,
تو ان سے یہ مشورہ ہے، پہلا طبقہ جو ہے جو شیئر کرتا ہے کہ وہ اس معاملے سے دور رہے، اگر سمجھ نہیں آ رہی تو وہ بھی علماء سے رابطہ کرے۔ دوسرا طبقہ یہ کہ جو اس پوسٹ کو دیکھتا ہے وہ کمنٹ کرتا ہے، تو میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ عدم برداشت کام نہ لیں، کیونکہ جاہلانہ جذباتیت سے دانشمندانہ ہوش اور جوش بہتر ہے۔ جوش بھی ہو لیکن ہوش بھی ہو، اور وہ ہوش اور جوش دونوں دائرہ شریعت کے اندر ہوں، کہ دیکھا جائے کہ ہم اگر جواب دے رہے ہیں، ہمارا جواب دینا یہ اندو شرع کہیں شریعت کے دائرے سے باہر تو نہیں جا رہا، اور اگر واقعتاً وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلا ان کا یہ کام ہے کہ وہ جو پوسٹ آپ نے دیکھی ہے اس کی اسکرین شاٹ بھلے آپ لے لیں اور علماء سے فوری طور پر رابطے میں آئیں۔ اور بعض ایسے علماء ہیں جو انتہائی مصلحت پسند بھی ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے دور رہیں، جو کرتے ہیں کرتے رہیں، چھوڑ دیں۔ تو یقیناً جو عوام ہے، جو مسلمان ایک عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو واقعتاً برداشت نہیں کرتا، اور عشق صحابہ ہی ہے کہ عشق رسالت کا ہی تقاضا ہے کہ انہیں جواب دیا جائے، لیکن کس انداز میں دیا جائے، اخلاقی پہلو کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، قانونی جو ہے نا وہ معاملات کو ذہن میں رکھا جائے، شرعی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور علماء سے مشاورت کرنے کے بعد جو لائے عمل جو مستند عالم دین اور پڑھے لکھے اہل علم حضرات آپ کو دیں، تو انہی کے ہی بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے طور پر فیصلہ کر لینا اور جو ہے نا وہ آپے سے باہر ہو جانا اور اس طرح کا کام سر انجام دینا کہ جس کی شریعت بھی اجازت نہیں دیتی۔ تیسرا طبقہ جب یہ پولیس کے پاس پہنچتے ہیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اگر قانون پر واقعتاً توہین رسالت، توہین صحابہ، اس طرح کے معاملات پر اگر 100% صحیح معنی میں اگر عمل ہو جائے تو یقین مانیے کہ بہت بڑے جو ہے نا اس طرح کے فسادات اور معاملات سے یہ کئی چیزیں بچ سکتی ہیں۔ تو اگر کسی سیاسی لیڈر کا نام کہیں مٹا دیا جائے، اس کی پارٹی کا جھنڈا اگر پھٹ جائے، پوسٹر اگر پھٹ جائے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے، تو آپ یقین مانیے کہ احتجاج کی ضرورت نہیں پڑتی، راتوں رات وہ بندہ جو ہے نا اس پر پتہ نہیں کس کس قسم کے کیس دائر ہو جاتے ہیں، FIR کٹ جاتی ہیں، اور اسے ناقابل ضمانت وارنٹ تک جاری ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ تو ان غیرت مند پولیس افسران اور سٹیک ہولڈرز افسران سے درخواست کروں گا کہ جب اس طرح کا کوئی معاملات آئے تو آپ کا کام ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اکارڈنگ ٹو لا آف پاکستان کے تحت جو آپ کو قانون اجازت دیتا ہے، تو اس کے اندر بجائے حکمت عملی یا آئیں شائیں بائیں کرنے کے، وہ جو قانون آپ کو کہتا ہے واقعتاً سب سے پہلے جو ہے نا وہ معاملات کو ٹھنڈا کرنے کے حوالے سے اس کی تحقیق کی جائے، اور پروٹیکشن جو ہے نا دونوں جانب لازم کی جائے، اور اس پر FIR کی جائے تاکہ اس معاملے کی بہتر انداز سے قانونی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اب رہی بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان اور عظمت اور مناقب، اگر اس کے اوپر ہم کلام کرنے جائیں تو بے شمار ہیں، لیکن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدے کا وہ ترازو ہے کہ جس کے اندر بڑے بڑے اپنے آپ کو نامور پیر کہلوانے والے اگر جب اس حضرت امیر معاویہ کے عقیدے کے ترازو میں تولے جائیں تو ان کی حقیقتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو صحابی رسول سے بغض اور عناد رکھنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح سے بڑے بڑے اپنے آپ کو کبار علماء کی فہرست میں گنوانے والے جو افراد ہوتے ہیں، بڑے بڑے خطبہ کہلوانے والے لوگ ہوتے ہیں، تو یقیناً وہ بھی اس معاملے کے اس ترازو پہ جب ان کو تولا جاتا ہے تو ان کی حقیقتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، مشاجرت صحابہ کرام کی آپسی جو معاملات ہیں، ویسے ہی شریعت نے، علماء نے عام کسی بھی بندے کو بلکہ خواص کے طبقے کو بھی اس میں کلام کرنے سے منع کیا ہے۔ تو میری دونوں جانب سے گزارش یہی ہوگی کہ جو جذباتی ہوتے ہیں وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، اخلاق کا دامن نہ چھوڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ نجات کس طرح ممکن ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ ہماری برداشت جو ہے نا وہ آپے سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بحیثیت صحابی رسول، ان کا ادب، ان کا جو ان کے معاملات جو ہیں وہ اللہ کے سپرد ہیں، اور سارے معاملات ہیں صحابہ کرام کی آپسی محبتیں تھیں۔ تو اگر آپ کے ذہنوں میں، دماغ میں یا کہیں خلش ہے
تو مشورہ یہی ہے کہ علماء کی محفلوں میں جائیں اور ان سے رابطہ کریں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو. قرآن ہی یہی تعلیم دیتا ہے. تو تعلیم قرآن پر عمل کرتے ہوئے صحابی رسول کی توہین سے بچیے, علماء کی صحبت میں بیٹھیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق اگر آپ چند رسالے بھی دیکھنا چاہیں تو جمعیت اشاعت اہل سنت پاکستان کا یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بہترین خوبصورت رسالہ ہے. اگر آپ کچھ تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں, اگرچہ اختلافات رکھتے ہی ہوں لیکن کسی سے بھی اگر جائز اختلاف ہے تو پھر پہلے تو اس کی پوری سیرت پڑھی جائے تو حقیقت سامنے ظاہر ہو جائے گی. حضرت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب کا یہ کتاب ایک رسالہ ہے امیر معاویہ کے نام سے, آپ اس کا بھی جو ہے نا وہ مطالعہ کریں. اس کے اندر ایک حدیث ہے جو آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. مسلم و بخاری نے ابو سعید خدری سے روایت کی کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو, تمہارا پہاڑ بھر سونا خیرات کرنا ان کے سوا سیر جو صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ مقام اور مراتب ہیں صحابہ کے. حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. جو حضور نے صحابہ کے لیے فرامین فرمائے ہیں, ارشادات فرمائے ہیں, ان نے اس میں تمام تر صحابہ موجود ہیں. اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی ہیں. جب رب کی ذات ان سے راضی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں صحابہ سے اختلافات رکھنے والے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے معاملات اللہ تبارک و تعالی کہ فضل اور عنایت سے اور ان کی کرم نوازیوں سے ایسے بنائے کہ ہم صحابہ کا ادب کرنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.